فلسطین پر رات کی تاریکی میں اسرائیل کی فوج نے حملہ کیا اور 10 سے زیادہ بے گناہ فلسطینیوں کو مار دیا۔ اس واقعے پر پوری دنیا چپ تھی، امریکہ بھی خاموش رہا، کسی نے مذمت کا ایک لفظ نہیں کہا۔ رد عمل میں کل ہو کر کے ایک فلسطینی نے 7 اسرائیلیوں کا قتل کر دیا اور اس واقعے پر پوری دنیا بے چین ہو گئی ہے۔ ہر کوئی اسے دہشت گردانہ حملہ کہہ رہا ہے۔ امریکہ بھی جاگ اٹھا اور کہہ رہا ہے کہ تاریخ کا اس سال کا سب سے بدترین واقعہ ہے۔ کیا ہو رہا ہے اس وقت فلسطین اور اسرائیل میں، اور کیا دوبارہ دونوں ملکوں میں جنگ چھڑ سکتی ہے؟ اس ویڈیو میں ہم پوری تفصیل بتانے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ملت ٹائمز کی ممبرشپ نہیں لی ہے تو نیچے جوائن کا ایک بٹن موجود ہے، اس پر کلک کیجئے اور ہماری ممبرشپ لے لیجئے۔ بہت سارا فائدہ بھی آپ اٹھا سکتے ہیں اور ملت ٹائمز سے ڈائریکٹ آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی تازہ کشیدگی کی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ان دونوں ملکوں میں ایک مرتبہ پھر جنگ چھڑ سکتی ہے اور پچھلے سال کی طرح اس سال بھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اسرائیل ہمیشہ قتل کرتا ہے، دہشت گردانہ ایکٹیویٹی کرتا ہے اور مسلمانوں کو اکساتا ہے۔ اس بار بھی اسرائیل نے یہی کیا۔ رات کی تاریکی میں جمعرات کو اس نے فلسطین کے ایک مہاجر کیمپ پر حملہ کر دیا اور اس کیمپ میں سونے والوں میں 10 لوگوں کی موت ہو گئی ہے، جو میڈیا یا جو آفیشیل رپورٹ آئی ہے، ورنہ اس سے زیادہ کے بھی امکان ہے۔ 10 لوگ زخمی ہوئے ہیں اور یہ سب اسرائیل نے رات کی تاریکی میں کیا۔ اسرائیل اتنا ہی پر نہیں رکا، بلکہ اسی رات اس نے غزہ پٹی پر بھی رات کی تاریکی میں بمباری کی، اور ایک ایسی بلڈنگ پر اسرائیل نے غزہ پٹی میں بمباری کی تھی جس میں عورتیں سو رہی تھی، جس میں بچے سو رہے تھے، لیکن میڈیا نے اس خبر کو نوٹس میں نہیں لیا۔ پوری دنیا نے بھی اس پر خاموشی کا مظاہرہ کیا، امریکہ نے بھی کوئی مذمت نہیں کی، کسی طرف سے کوئی تنقید نہیں کی گئی کہ اسرائیل نے رات کی تاریکی میں کس طرح 10 فلسطینیوں کو شہید کر دیا اور کس طرح غزہ پٹی میں ایک ایسی بلڈنگ پر بمباری کی گئی جہاں خواتین سو رہی تھی، جہاں بچے سو رہے تھے۔ سب نے ہمیشہ کی طرح خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ کل ہو کر رد عمل میں ایک فلسطینی نے مقبوضہ فلسطین میں ایک یہودی عبادت گاہ کے سامنے 7 اسرائیلیوں کا 7 یہودیوں کا قتل کر دیا، اور جیسے واقعہ سامنے آیا پوری دنیا میں ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کا بدترین دہشت گردانہ واقعہ ہے، دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردانہ حملہ ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ میڈیا میں بھی، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یہ خبر بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گئی ہے، لیکن فلسطینیوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ حملہ عبادت گاہ پر نہیں تھا بلکہ اسرائیلیوں پر حملہ تھا۔ عبادت گاہ میں جیسے اسرائیلی شہری داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے تبھی ان پر حملہ ہوا، اور نشانہ عبادت گاہ نہیں بلکہ وہ اسرائیلی شہری تھے، چونکہ وہیں پر ان سے ملنا پوسیبل تھا اس لیے کیا۔ اور جیسے خبر آئی ہے کہ ایک فلسطینی نے فضائی حملے میں 7 اسرائیلیوں کا قتل کر دیا، فلسطین میں لوگوں نے جشن کا اہتمام کیا، غزہ میں جشن کا اہتمام کیا، حالانکہ کسی بھی فلسطینی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ ایک فلسطینی نوجوان تھا، اس نے ایسا کیا اور ساتھ میں وہ بھی وہیں پر مر گیا۔ ابھی جو پورا واقعہ ہے، اس واقعے پر امریکہ نے سخت احتجاج کیا، دنیا کے دوسرے ملکوں نے احتجاج کیا، لیکن اب دوغلا پن دیکھیے۔ جب فلسطین کے شہریوں کو مارا گیا تب کسی نے اس کو دہشت گردانہ حملہ قرار نہیں دیا، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے بلکہ لگاتار فلسطینیوں کو مارا جاتا ہے۔ پچھلے سال مسجد اقصی میں ہی جب نماز پڑھی جا رہی تھی تب فلسطینیوں پر پولیس نے فائرنگ کی تھی، بمباری کی تھی، آنسو گیس کے گولے داغے گئے تھے اور بڑی تعداد میں فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ اسی کے بعد جنگ شروع ہو گئی تھی اور تقریباً 10 دنوں تک جنگ چلتی رہی فلسطین کے درمیان اسرائیل سے، اور اس جنگ میں زیادہ تر نقصان فلسطینیوں کا ہوا، غزہ پٹی کے عوام کا ہوا، حماس کا ہوا، لیکن یہ پہلی جنگ تھی جس میں حماس نے اور فلسطین نے اسرائیل کو سخت جواب دیا تھا، منہ توڑ جواب دیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ اب فلسطینیوں میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ وہ جواب دے سکتے ہیں اسرائیل کو، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل جھکنے پر مجبور ہوا۔ دونوں ملکوں کے درمیان سمجھوتا ہوا، ایک مرتبہ پھر یہی ہوا ہے
10 فلسطینی شہریوں کو مارا گیا تو ایک فلسطینی نے بھی 7 اسرائیلیوں کا قتل کر دیا ہے اور ان کے لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اور اب اس پورے واقعے کے بعد چین، فرانس اور متحدہ عرب کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا جا رہا ہے۔ ان ممالک کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ پھر کشیدگی ہو گئی ہے فلسطین اور اسرائیل میں، اور اگر اس کو ابھی نہیں روکا گیا، دونوں ملکوں کو نہیں سمجھایا گیا تو حالات خراب ہو جائیں گے اور پچھلے سال کی طرح ہو سکتا ہے جب 2021 میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان شدید جنگ چھڑ گئی تھی اور بڑی تعداد میں فلسطینیوں کی موت ہوئی تھی، لیکن اسرائیلی شہری بھی اس میں مارے گئے تھے، اور تبھی سے اسرائیلیوں پر خوف سوار ہے فلسطینیوں کا کہ کب ہمارا کیا کر دیں گے، اور اسی وجہ سے ان لوگوں نے اجلاس بھی بلایا ہے۔ دیکھیں اجلاس میں کیا ہوتا ہے، لیکن فلسطین نے اب جواب دینا شروع کر دیا اسرائیل کو، اور یہی اسرائیل کے دل میں خوف ہے، ڈر ہے۔ دوسری طرف یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے اسرائیل اور فلسطین دونوں ملکوں کے دورہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان کا مقصد ہے کہ دونوں ملکوں میں باہمی اتحاد پیدا کیا جائے، کشیدگی کو ختم کیا جائے۔ لیکن ان ملکوں کا ہمیشہ دوہرا رویہ اور دوغلا پن سامنے آتا ہے۔ جب اسرائیل فلسطینیوں پر حملہ کرتا ہے تو اس کو یہ دہشت گردانہ حملہ نہیں کہتے، اور جب کوئی فلسطینی رد عمل میں، انتقام میں، بدلے میں کسی اسرائیلی کو مارتا ہے تو اسے دہشت گردانہ حملہ کہا جاتا ہے۔ آپ کس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ملت ٹائمز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے۔ فیس بک پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کیجئے، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کیجئے۔ آپ میرے ساتھ بھی براہ راست ٹویٹر اور فیس بک پر جڑ سکتے ہیں۔